اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن أحدث الإمام أو المقتدي في صلاة العيد تيمم وجاء عند أبي حنيفة رحمه الله وقال لا يتيمم لأن اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام فلا يخاف الفوت وله أن الخوف باق لأنه يوم زحمة فيعتريه عارض عليه صلاته. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اور اگر بے وضو ہو گیا امام یا مقتدی صلاۃ العید میں جی، اس نے وضو کیا ہوا تھا، پہلے وضو کر کے عید کی امامت کرا رہا تھا، وضو کر کے امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھ رہا تھا وضو سے، تو نماز کے اندر وضو ٹوٹ گیا تو تیمم کرے اور بنا کرے. یہ تیمم کی بنا ہے وضو پر جس میں خلاف ہے، ابھی خلاف آ رہا ہے. تیمم و بنا سنیں. والفتویٰ علی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ فی العبادات، زیادہ تر باقی معاملات میں نہیں، عبادات میں زیادہ تر فتویٰ جو ہے وہ امام صاحب کے قول پر ہے. یہ نہیں کہ صاحبین کا قول جو ہے وہ بالکل بھی غلط ہو گیا. یہ بعد والوں نے کہا کہ بھئی عبادات میں فتویٰ بھی امام صاحب کے قول پر دیں تاکہ اگلوں کے لیے سہولت ہو جائے، یہ مطلب ہے. لیکن کتنی جگہ پڑھا ہے کہ صاحبین کے قول پر بھی فتویٰ ہے، پیچھے کتنی بار آیا ہے امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ ہے. تو یہ ساری عبادات ہی چل رہے ہیں. یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بنا کر سکتے ہیں، تیمم کریں اور پہلا حصہ وضو سے پڑھا ہے، آخری حصہ تیمم سے پڑھے، ٹھیک ہے. اور فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ نہ تیمم کرے. تیمم وجہ دلیل صاحبین کی پہلے اس لیے کہ وہ جو لاحق ہے، لاحق وہ ہوتا ہے جو شروع میں امام کے ساتھ تھا، بعد میں عارضہ پیش آ گیا تو پھر واپس آ کے مل گیا، یا امام فارغ ہو گیا تو اکیلے پڑھی، یہ لاحق ہے. اس لیے کہ لاحق اور بین السطور اور یہ لاحق نماز کے حکم میں ہوتا ہے بالجماعت. اس لیے جو اس نے اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں رہ گئی ہیں، ان میں قرات نہیں کرتا کیونکہ حکمن یہ مقتدی ہے جی. اس لیے کہ لاحق نماز پڑھ سکتا ہے امام کی فراغت کے بعد، لہذا پس نہیں خوف کرے گا فوت کا. وہ جو تیمم کرنے کی اجازت ہے عید میں، وہ تو ہے کہ فوت ہونے کا خوف ہو. تو جب اس نے شروع کر لی ہے تو اب اگر وضو کر کے آئے، امام فارغ بھی ہو جائے، تب بھی فوت ہونے کا خوف نہیں ہے، یہ باقی پوری کر سکتا ہے. جب کر سکتا ہے تو لہذا وضو کرے، تیمم نہ کرے. امام صاحب کی دلیل، امام صاحب کے لیے دلیل یہ ہے کہ خوف باقی ہے فوت ہونے کا. خوف سنیں، اور مثلا لکھا ہے بیقول و جزمی بات یوں کہا جاتا ہے کہ الخوف موجود، کہ خوف موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھیڑ کا دن ہے جی، یعنی ہوا یوم ازدحام، نئی امن عارض کے پیش آنے سے. اس لیے کہ یہ بھیڑ کا دن ہے، پس پیش آ جائے گی اس کو پیش آ جائے گا کوئی عارض، فاسد کر دے گا اس پر اس کی نماز کو. آتے جاتے کوئی ایسا عارضہ پیش آ جائے گا
بولنا پی جائے گا اور مسائل بن جان گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، لہٰذا امام صاحب فرماتے ہیں تیمم کر کے بنا کر سکتا ہے، تیمم کر کے۔ اب تیمم کرنے کے لیے پہاڑی پر نہیں جائے گا، اتھے ہی مسجد چی، لیکن ساڈے کول تو ہن چونکہ کارپٹ سسٹم اتنے تو ہو نہیں سکتا ہے، ادوں کی گل ہے جدوں مسیتاں ہوندیاں سن، ہن تو مسجداں ہو گئیاں نا، ادوں مسیتاں ہوندیاں سن جی، مطلب کچی جگہ سی تھلے، اتنے تیمم ہو سکتا سی، اس وجہ تو ہن نہیں اتنے ہو سکتا، کندھاں اتنے پلاسٹک لگا ہے، اتنے بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، بنا و تیمم محیط میں ہے کہ اگر جانے امام یا مقتدی کہ اگر مشغول ہوگا وضو کے ساتھ تو نہیں فارغ ہوگا بھی امام اپنی نماز سے تو نہیں کافی اس کو تیمم، اس لیے کہ نماز اگر ٹوٹ بھی گئی آتے جاتے تو آ کر امام کے ساتھ مل جائے گا، جب مل جائے گا تو پھر اٹھ کر باقی پڑھ لے گا جی، تو لہذا فوت ہونے کا خوف نہیں ہے جی۔ محیط کے اندر یہ ایک جزی لکھی ہے، آگے بالخلاف پھر معنی کر دیں، بس یہ خلاف امام صاحب اور صاحبین کو صورت میں ہے جب شروع ہوا عید کی نماز میں، امام ہو یا مقتدی ہو، شروع ہوا عید کی نماز میں وضو کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ خلاف و صورت میں ہے جب شروع ہوا وضو کے ساتھ، تو وضو گیا ٹوٹ، اب تیمم کر سکتا ہے کن کے نزدیک؟ امام صاحب کے نزدیک نہیں کر سکتا، کن کے نزدیک؟ بلاؤ شارع۔ اور اگر شروع ہوا تیمم کے ساتھ، عید میں جب شروع کی تھی تو اس وقت خوف تھا تو تیمم کے ساتھ شروع ہوا، تو پھر وہ تیمم ٹوٹ گیا، تو اب تیمم کرے اور بنا کرے بالاتفاق۔ یہ بنا تیمم کی، تیمم پر، مینوں نہ ویکھ یارو جڑا میں پڑھ رہا انہوں ویکھ، بنا تیمم کی تیمم پر یہ اتفاقی ہے، اور پچھلا ویکھو بنا تیمم کی وضو پر یہ خلافی ہے، اچھا وہ بنا بالاتفاق ہے، فوائد ظاہریہ میں ہے، پس اگر ہے شروع ہونا مصلی کا تیمم کے ساتھ، پس سبقت کر گئی اس سے حدث، تو وہ تیمم کرے اور بنا کرے کن کے نزدیک؟ بلا اشکال۔ تو صحبین کے قول پر کیوں؟ بہرحال صحبین کے قول پر پس اختلاف کیا مشائخ نے ان دونوں میں، بعض نے فرمایا کہ تیمم کرے اور بنا کرے، جیسا کہ وہ قول امام صاحب کا، اس لیے کہ نہیں ممکن اس کو وضو کرنا واسطے بنا کے، کیوں؟ اگر وضو کرنے جائے گا نا بوجہ اس شے کے جو اس میں ہے، یعنی یہ قوی کی بنا ہو جائے گی کس پر؟ شروع تیمم پر ہوئی، اختتام وضو پر ہوا نہیں، جیسا کہ جب پائے پانی نماز کے دوران، تو اب یہ نہیں ہے کہ وضو کر کے تو نماز آگے چلائے، بلکہ یستأنفھا، اب نماز وہ پچھلی ختم ہو گئی، اور نہ بنا کرے اس پچھلی نماز پر جو تیمم سے شروع کی تھی، تو اسی طرح یہ بھی ہے، یعنی بعض والوں نے توجیہ کی ہے کہ صحبین کے نزدیک کیوں تیمم کریں، اور بعض نے فرمایا ہے کہ لا، بلکہ وضو کرے اور بنا کرے، وضو کرے اور بنا کرے۔ اچھا، اور کہا ہے کہ اور جائز ہے یہ کہ ہو ابتدا نماز کی تیمم کے ساتھ اور بنا کس کے ساتھ، آندھنے دی جزی موجود ہو سکتا ہے، کیویں؟ جیسا کہ ہم قول کریں جنب میں جس کے پاس پانی سے ہے اندازہ اتنا کہ کافی ہے اس کو وضو کے لیے، تو اب نہا تو سکتا نہیں ہے، تو پس بے شک وہ تیمم کرے اور نماز پڑھے،
نماز پڑھے تیمم کر کے، پس جب تیمم کیا اس نے اور اللہ اکبر کہہ دیا، پھر سبق حدث سابق ہو گیا، حدث سبقت کر گئی، پوں پاں ہو گئی، اب اس کے پاس وضو کا پانی ہے، یہ وضو کرے اس پانی کے ساتھ اور بنا کرے جیسا کہ نہیں مخفی۔ اب یہ جزی ہے کہ تیمم پر وضو کی بنا ہوئی، پہلے تیمم پھر وضو، تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، لِأَنَّا لَوْ أَوْجَبْنَا لأننا لو أوجبنا الوضوء ضابطا للماء في صلاته فیفسد چلو اچھا جی، یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر وہ شروع ہوا تھا تیمم کے ساتھ، کس کے ساتھ، تو پھر یہ وضو ٹوٹ گیا تو تیمم کرے اور بنا کرے، اس کی دلیل کیا ہے تینوں بزرگوں کی؟ اس لیے کہ اس صورت میں اگر ہم واجب کریں وضو کو تو ہو جائے گا وہ واجد للماء اپنی نماز میں، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ متیمم جب نماز کے اندر پانی پا لے تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ وَإِذَا كَانَ وَاجِدًا لِلْمَاءِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ۔ اتنے دیکھا جائے ذرا بھلا ہو جائے، یعنی اگر ہو شروع کس کے ساتھ، فی صلاۃ العید فسبقہ الحدث، اگر ہم واجب کریں اس پر کہ وضو کر کے نظر کرتے ہو اس بات کی طرف کہ وہ لاحق ہے، لہذا اس کی تو فوت نہیں ہو سکتی، جب وضو کر کے تو پھر ہوگا یہ ایجاب شرعاً فرع حکم کی بے وجود الماء، تو اب یہ شرعی ایجاب ہوا، جو کیا ہے، یہ ایجاب حکم بے وجود الماء کی فرع ہے، کیونکہ نہیں واجب وضو باوجود شرع کے حکم کے کس کے ساتھ، جب شرع کے کہ پانی کوئی نہیں تو وضو کر سکتے، تیمم کر سکتے ہیں، اور حکم بے وجود الماء کرنا واجب کر دیتا ہے کس کو، صلاۃ بالتیمم کے فساد کو، اور یہ مبنی ہے اس پر کہ حکم اس بات کا کہ وہ واجد للماء بعد سبق الحدث، یہ مستلزم ہے حکم کو بائیں طور کہ وہ واجد کس کا، نما پانی کا، کیونکہ نہیں فاصلہ جدائی اس کے زمانے میں اور اس کے ما قبل میں شے کے ساتھ بالکل، اور بعض نے کہا کہ نہیں لازم آتی یہ بات اس لیے کہ حکم شرعاً بالعدم سابق مبنی تھا وہ فوت کے خوف ہونے پر، اب پہلا جو تیمم کیا تھا وہ اس لیے کہ نماز فوت ہو جائے گی، پانی تھا، واجد للماء تھا، نماز کے فوت ہونے کا خوف ہے، اس لیے اس نے تیمم کیا تھا۔ اب یہاں صورتیں دو، یہاں وضاحت کو نہیں دھیان کرے، ایک یہ ہے کہ پانی کوئی نہیں تھا تو تیمم کار کی عید شروع ہو گئی جی، بعد میں اگر ہم لازم کریں کہ تم وضو کر کے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب واجد للماء ہو گئے۔ دوسری صورت ہے کہ پانی تھا، فوت ہونے کا خوف تھا، اس لیے تیمم سے شروع کی ہے، تو دیکھو تو یہ بالعدم سابق مبنی ہے کس پر، اور تحقیق یہ خوف زائل ہو گیا کس کے ساتھ، کیونکہ اب وہ نماز فوت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ لاحق ہے، تو پس واجب ہے یہ کہ متغیر ہو جائے اعتبار شرعی، پس چاہیے کہ شمار کیا جائے حدث کے سبق سے پہلے آدمن و بعدہ واجدن لا ما ہوا ظاہرن، تو یکون واجدن للماء جی، او مڈو شڈو، بعض نے تعلیل یوں بیان کی ہے، ایک تو کتاب میں نا کہ اگر ہم واجب کریں وضو
فاسد ہو جائے گی نماز اس کی برؤیت تو برؤیت الماء نماز تو ہوگی فاسد. اب بنا تو کر نہیں سکتا تو انہیں جرنو امام نکل جائے گا تو بس واقعہ ہو جائے گا کیا شے. لیکن اس میں نظر ظاہر ہے کیونکہ انتقاض برؤیت الماء نہیں متحقق، اس لیے کہ تیمم کا ٹوٹنا تحقیق پایا گیا ہے اس سے پہلے سب کے حدث کے ساتھ. وہ نماز میں جو ہوا نکلی ہے تو تیمم ٹوٹیا ہے. ہوں آ کے پانی ویکھیا ہوں کہڑی شے ٹوٹنی ہے، تیمم تو پہلے ٹوٹ گیا ہے جی. تو لہٰذا یہ نماز کے اندر رؤیت ماء کی وجہ سے تیمم نہیں ٹوٹا بلکہ اس سے پہلے ٹوٹ چکا ہے. فَيَفْسُدُ فَيُفْسِدُ قیلا، یہ مختار ہے بعض متاخرین کا، اور بعض ان میں سے وہ ہے جنہوں نے کہا وضو کرے اور بوجہ قدرت پانے اس کے پانی پر اور ادائیگی پر بوجہ اس کے جو گزر گیا ہے کہ یہ لاحق ہے نماز بعد میں پڑھ سکتا ہے. اور فرق ہے درمیان اس کے اور درمیان متیمم کے جو پاتا ہے پانی خلال صلاۃ میں، بائیں طور کے تیمم ٹوٹ جاتا ہے وہاں بصفت الاستناد الی ابتداء وجود الحدث عند اصابت الماء، کہ یہ جو تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا اس نے پانی دیکھا تو اس کی نماز بھی ختم ہو گئی، تیمم بھی ختم ہو گیا. اس لیے کہ جب اس نے پانی دیکھا ہے تو اصل میں جو پرانی حدث تھی نا ادھر نسبت کریں گے کہ وہ لوٹ آئی ہے، تو اب جو حدث باقی تھی گویا تیمم جو کیا تھا وہ وہی کونی پانی جو مل گیا جی، اس لیے کہ ہو گیا ہے وہ محدث کیونکہ اصابت جو ہے نا پانی کا ملنا یہ ذاتی طور پر تو حدث نہیں ہے کہ تسی اعتبار جا کے ٹوٹیاں جل بہندے تو جڑا وضو کیتا ٹوٹ جائے. اچھا کہ کیونکہ اصابت تو حدث نہیں ہے اور ما نحن فی میں نہیں ٹوٹا تیمم اصابت الماء کی کے وقت بصفت الاستناد، بلکہ یہاں تو تیمم ٹوٹا ہے حدث طاری علت تیمم کی وجہ سے. تیمم پر حدث طاری ہوئی ہے، تیمم حدث طاری اس لیے تیمم ٹوٹا ہے. تو وہ جس نے نماز تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا تیمم حدث نہیں آئی، اس نے پانی دیکھا ہے، وہ جو ہے نا رؤیت ماء تو ناقض نہیں ہے تو تیمم کیوں ٹوٹے گا؟ اس کو پیچھے مستند کریں گے جب سے تیمم کیا تھا کہ وہ حدث واپس آ گئی. اور یہاں جو ہے نماز پڑھ رہا تھا عید کی تو یہاں جو تیمم ٹوٹا ہے وہ حدث کی سبقت کی وجہ سے ٹوٹا ہے، پانی تو بعد میں دیکھا اس نے جی. اچھا بھائیو، اور اگر بے وضو ہو گیا امام یا مقتدی صلاۃ العید میں تو تیمم کرے اور بنا کرے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اور فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نہ تیمم کرے اس لیے کہ لاحق نماز پڑھے گا یا پڑھ سکتا ہے امام کی فراغت کے بعد. تو یہاں تو مسئلہ تو تھا اب عید کی نماز فوت ہو جائے گا، فوت ہونے والا کیس ختم ہو گیا ہے، بس نہیں خوف کرے گا فوت ہونے کا. امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ خوف باقی ہے اس لیے کہ یہ دن ہے بھیڑ کا، پس پیش آ جائے گا اس کو کوئی عارض فاسد کر دے گا اس پر اس کی نماز کو. اور خلاف اس صورت میں ہے جب شروع ہو وضو کے ساتھ، اور اگر شروع ہوا تیمم کے ساتھ تو تیمم کرے اور بنا کرے بالاتفاق. تو شرح پڑھ دے ہو مطلب ہے کہ بعض میں اختلاف پھر بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر واجب کریں ہم وضو تو ہو جائے گا واجد للماء
اپنی نماز میں تو پس فاسد کر دے گا وجود ما نماز کو۔ اب اس پر وہ تفصیل نہیں فرق بیان کیا ہے کہ یہاں جو ہے واجد للماء تب ہوگا کہ پہلے تیمم کیا تھا پانی کوئی نہیں تھا، لیکن اگر تیمم کیا تھا پانی تھا، نماز کے فوت ہونے کا خوف تھا، تو اب تو یہ واجد للماء پہلے ہی ہے، اب تو کوئی نہیں ہے۔ اب تو جو اس کے دوسرا فرق کیا ہے کہ اس پر جو ہے نا حدث طاری ہوئی ہے تو تیمم اس لیے ٹوٹا ہے، وجود ماء کی وجہ سے پانی نہیں ٹوٹا ہے جی وجود ماء کی وجہ سے اس کا تیمم نہیں ٹوٹا جی، یہ منع کرو۔ اور اگر وضو ہو جائے امام یا مقتدی صلاۃ العید میں تو تیمم کرے اور بنا کرے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ اور صاحبین فرماتے ہیں نہ تیمم کرے اس لیے کہ لاحق پڑھ سکتا ہے امام کے فارغ ہونے کے بعد، بس نہیں خوف کرتا فوت کا، کرے گا نہیں خوف کرے گا فوت کا۔ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ خوف باقی ہے اس لیے کہ یہ دن زخم بھیڑ کا ہے، بس پیش آ جائے گا اس کو کوئی عارض کہ فاسد کر دے گا اس پر اس کی نماز کو۔ اور خلاف اس صورت میں ہے جب شروع ہو وضو کے ساتھ، اور اگر شروع ہو تیمم کے ساتھ تو تیمم کرے اور بنا کرے بالاتفاق، اس لیے کہ اگر واجب کرے ہم وضو کو تو ہو جائے گا واجب للماء اپنی نماز میں، تو وہ فاسد کر دے گا واجب للماء نماز کو۔ وضو ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਗੋਲਣਾ ਕੋਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੂਨ ਗੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵضو، عربی ਚ وضو ਸੁਣੇ ਉਹ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ کمالات پھر داخل کرنے نے جی بلا۔ يتيمم للجمعة وإن خاف الفوت لو تودع فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى الظهر أربعة لأنها تفوت إلى خلف وهو الظهر بخلاف العيد۔ اور نہ تیمم کرے جمعہ کے لیے، مثال احترازی کہ فوات الا بدل جو ہوتا ہے وہ تیمم کا مجوز نہیں ہے، کہ اگر چیز فوت ہو جائے گی تو اس کا بدلہ موجود ہے تو تیمم نہیں کر سکتا، وضو ہی کرے گا۔ اور نہ تیمم کرے جمعے کے، پانی کو نہیں پھر تو کرنا ہی کرنا سو واجب ہو حضرت صاحب ہو۔ اور نہ تیمم کرے جمعہ کے لیے اگرچہ خوف کرے فوت ہونے کا، اگر وضو کرے گا تو جی اگر وضو کرتا ہے تو جمعہ فوت ہو جائے گا جی تو اب تیمم کر کے جمعہ پڑھ لوں نہیں اجازت، پس اگر پا لیا جمعہ تو پڑھے جمعہ، وگرنہ پڑھے ظہر 4 رکعتیں، ظہر 4 رکعتیں پڑھیں جی، سنیں جی۔ اس لیے کہ جمعہ فوت ہوا ہے خلفن خلیفے کی طرف، اور وہ خلیفہ ظہر ہے، برخلاف عید کے کہ عید کا خلیفہ کوئی نہیں ہے، اس لیے تیمم کر کے پڑھ سکتا ہے جی۔ او اربان قیلہ ہوا تاکید اگے کی واہ من الظہر مجازن، اچھا لأنہا اس لیے کہ تفوت ہو، اشارہ کیا اشارہ منہا ہونا، اشارہ کیا یہاں سے اس بات کی طرف سے بیدین ہے کہ ہر وہ شے جو فوت ہو لا الی خلف، وہاں صحیح ہے ادائیگی اس شے کی تیمم کے ساتھ اس شے کے فوت ہونے کے، جب کہ مشغول ہو وضو کے ساتھ، برابر ہے کہ خوف ہو بے تقصیر من ہو، اس نے کوتاہی کی ہے گھر بیٹھا رہا جی، آخری وقت آ گیا عید دوجی رکعت جی امام پہنچ گیا تو انہوں یاد آئی، بائیں طور کے مؤخر کیا اس نے، یہاں تک کہ خوف کیا اس نے فوات کا، یا نہ ہو اس کی کوتاہی کے ساتھ۔ اور تحقیق اشارہ کیا تھا اول باب میں مصنف نے اپنے قول اور شرحت متن کو گل لین تقصیر، اس لیے کہ کوتاہی آئی ہے اس کی طرف سے، پیچھے کا ذکر کیا جملہ گزر گیا ہے، یعنی بے شک خوف فوات کا جب کہ ہو بے تقصیر من البندہ،
تو نہیں مباح اس کے لیے صلاۃ بالتیمم برابر ہے کہ اس کے لیے خلیفہ ہو یا نہ ہو. تو کہتے ہیں اس سے تو یہ پتہ چلا، یہاں سے یہ پتہ چلا، تو ان دونوں عبارتوں میں ایک قسم کا تنافر نظر آ رہا ہے جی. اس سے یہ مطلب ہے، لیکن مطلب یہی ہے جو بھی پڑھ رہے ہو یہاں جی. یہ آگے جی، اور وہ کون ہے؟ توجہ کرے جی. بولا گیا ہے خلیفے کا لفظ ظہر پر، باوجود ہے کہ زور نہیں ہے خلیفہ کس کا؟ اس لیے کہ ظہر کی 4 رکھتے ہیں، یہ خلیفہ نہیں پڑھ سکتی جمعے کی، یا اس لیے کہ یہ جمعہ جو نا ظہر خلیفہ ہے کن کے نزدیک، یا اس لیے کہ یہ صورت بن گئی ہے صورت خلیفے کی، حقیقتاً تو خلیفہ نہیں ہے بلکہ یہ کیونکہ رجوع کیا گیا اس کی طرف عجز کے وقت جمعے کی ادائیگی سے. باقی اصول فقہ وچ میں تو باب الجمعہ جو پیچھے تحقیق گزری ہے کہ اصل زور ہے، اصل زور ہے، جمعہ اس کی جگہ رکھا ہے کہ آج تم جمعہ پڑھ لو تو ظہر کی ضرورت نہیں ہے. یہ تحقیق پہلے گزری کسی جگہ دی ہے. تو لہذا یہاں بالاتفاق بے جمعہ ظہر کا بدل ہے یا ظہر جمعے کا بدل ہے، یہ بات نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جمعہ رہ گیا ہے تو اب ظہر پڑھ رہی ہے جی. اور نہ تیمم کرے جمعے کے لیے اگرچہ خوف کرے فوت ہونے کا. اگر وضو کرے گا پس اگر پا لے جمعہ تو پڑھے جمعے کو، مگر نہ پڑھے ظہر 4 رکھتے ہیں، اس لیے کہ جمعہ فوت ہوگا خلیفے کی طرف، اور وہ خلیفہ ظہر ہے برخلاف عید کے. جی کرے جمعہ کے لیے، اور اگرچہ خوف کرے فوت ہونے کا اگر وضو کرے گا، بس اگر پالے جمعہ کو پڑھے اس کو، وگرنہ پڑھے جو زور کی 4 رکھتے ہیں، اس لیے کہ جمعہ فوت ہوگا خلیفے کی طرف اور وہ خلیفہ زور ہے برخلاف عید کے. وہ خلف المذکر تا ہوا وقضا وقضا اذا خاف فوت الوقت لو تودع لم يتيمم ويتودع ويقضي ما فاته لأن الفوات إلى خلف وهو القضاء. اور اسی طرح یعنی تیمم کر کے نہیں پڑھ سکتا. اور اسی طرح جب خوف کیا اس نے وقت کے فوت ہونے کا، 4-5 منٹ رہ گئے تو 4 کاتا اس پڑھنی، یعنی سپیڈ بھی لانی سو، تو کیا ابھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے قضا ہونے سے بچ جائے؟ اگر وضو کرے گا تو نماز فوت ہو جائے گی تو لم یا تیمم نہیں کر سکتا. تیمم اور وضو کرے اور قضا کرے وہ جو اس سے فوت ہو گئی ہے، اس لیے کہ فوات الی خلف ہے. یہ فوات اور خلف کون ہے؟ وہ قضا ہے. کون ہے؟ اوہ تو والفوات الی خلف کا پہنچ گیا، لگ گئے، شکر ہے جی. فوات الی خلف جو ہوتا ہے کا تبیین الحقائق. اچھا جی. وقضا اذا خاف، نہ کہا جائے کہ یہ واقعہ ہوا ہے مقرر، یہ تو پیچھے بھی پتہ چل گیا تھا، اس لیے کہ یہ حکم تحقیق پہچانا گیا باب کے شروع میں ماتن کے قول سے کہ معتبر مسافت ہے، نہ کہ فوت ہونے کا وقت کے جانے کے لیے. خوف یہ نہیں بلکہ مسافت معتبر ہے. اس لیے کہ یہ قول ہے صاحب ہدایہ کا، اور وہ قول تھا صاحب ہدایہ کا، اور یہ قول ہے امام قدوری کا مولد ہے. اور بعض نے کہا کہ اس لیے کہ یہاں ایک اور علت بیان کرنی تھی اس لیے، لیکن کہتے اس میں نظر ہے. لم یتیمم خلاف واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے، سنیں جی، کہ لہو جائز اس کے لیے یہ کہ تیمم لہو ان تیمم، ہاں امام ظفر کی دلیل یہ نظر آ رہے ہے کہ تیمم محض مشروع ہوا ہے
نماز کی تحصیل کے لیے نماز کے وقت میں تو پس نہیں لازم آئے گا اس کو قول ان کا کہ فوات الی خلف کا ایشا بس ہے، اور نہیں متوجہ ہوگا ان کے لیے سوائے اس کے کہ کوتاہی آئی ہے اس کی طرف سے، تو پس یہ کوتاہی نہیں واجب کرتی ترخیص کو اس پر، اور وہ محض کیا کرے گا، یتیمو ہے نا، اور وہ محض پورا کرے گا جب کہ مؤخر کرے گا لال عذرن، اور اسی طرح جب خوف کرے وقت کے فوت ہونے کا، اگر وضو کرے تو نہ تیمم کرے اور وضو کرے اور پڑھے ما فاتہ کو، وہ جو فوت ہو گئی وہ اس سے، اس لیے کہ فوات الی خلف اور وہ قضا ہے جی۔ اور اسی طرح جب خوف کرے وقت کے اگر ون لأنہ ہو اس لیے کہ یہ فوات الی خلف ہے، اور وہ کون ہے، اور وہ تو یہ زیادہ بات ہے جی۔ اور اسی طرح جب خوف کرے وقت کے فوت ہونے کا تو نہ وضو کرے، اور اسی طرح جب خوف کرے وقت کے فوت ہونے کا اگر وضو کرے تو نہ تیمم کرے اور وضو کرے اور پڑھے، وضو کرے وچ نون گناہ کٹ دے بس کر چا، اور وضو کرے اور پڑھے آفات ابو کو، پڑھے وہ جو فوت ہو گئی اس سے، یعنی جڑی جڑی نماز ان قضا ہو گئی انہوں پڑھے، یہ مطلب ہے اور پڑھے وہ اس لیے کہ یہ فوات الی خلف ہے، یہ کہ یہ فوات الی خلف ہے، اور وہ کیا ہے، وہ قضا ہے اگے۔ المسافر اذا نسی الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء لم يعيدها عند ابي حنيفه ومحمد رحمهم الله، وقال ابو يوسف رحمه الله يعيدها۔ اب اچھا جی، ملحق بالبحث اول آدم الماء حکمن، آدم الماء حقیقتاً آ گئے تو آدم الماء حکمن 7واں مسئلہ آگے آ رہے ہیں۔ اور مسافر جب بھول گیا الماء کو، الفلام آہد پانی جڑا کافی ہے وضو واسطے، آٹے شاٹے واسطے نہیں، اس پانی دی گل تا کہ الفلام آہد کا، اگر وہ اپنی پیاس واسطے وے یا ڈنگر دی پیاس واسطے یا آٹا گننا ہے تو پھر تو پانی گویا پانی ہے ہی کونی، پیچھے پڑے مسئلہ تاں واسا کیا لام و لاہد لکھے کبھی خاص پانی یعنی ضرورت تو زید، لیکن وہ آکھے کی آکھے میں، اور مسافر جب بھول گیا پانی کو اپنے سامان میں، کس میں رکھیا سی تو بھول گیا، تو پس تیمم کرے، پس تیمم کیا اس نے اور نماز پڑھ لی اس نے، اے کام انہیں کر لیا، پھر یہ نہیں کہ پڑھے پڑھ انجو نے سارا پہلا پورا کیس کٹھا کرنا ہے، پھر یاد آیا اس کو پانی، تو آیا اب نماز کا اعادہ ہے کہ نہیں، جواب یہ ہے تو نہ اعادہ کرے مسافر نماز کا طرفین رضی اللہ عنہما کے نزدیک، اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اعادہ کرے نماز کا وَهُوَ بولو چاہ وَهُوَ قول شافعی رحمہ اللہ تعالی، بل مسافرو میں پہ ذکر کیا امام زاہدی رحمہ اللہ نے کہ مسئلہ 3 وجہ پر ہے، یا یہ کہ اگر رکھا اس نے پانی خود، جی پانی خود رکھا اور اس نے سامان میں پانی طلب نہیں کیا، تلاش نہیں کیا، یا رکھا پانی کو اس کے غلام نے یا اس کے نوکر نے اور حالانکہ وہ جانتا ہے، نہ وہ جانتا نہیں ہے، رکھا انہیں ہے جانتا نہیں، یا رکھا پانی خود اور پانی کو، 3 صورتیں ہو گئی ہیں، اول میں نہیں جائز نماز اس کی بالاجماع، جڑا خود رکھے تلاش بھی پلیا بھی کو نہیں تو تلاش نہیں کیتا، اس لیے کہ کوتاہی آئی ہے کیونکہ اس نے طلب نہیں کیا، ثانی میں کیا اس کے غلام یا پڑوس اس کے نوکر نے، ثانی میں جائز ہے نماز اس لیے کہ انہوں تو پتہ کو نہیں واہ لا یعلم ہے،
کہ شخص نے مخاطب ہوتا فی غیر کے فلانے جو کیتا سے تیرے پتہ نہیں لگا جی؟ نہیں جی میں نہیں سے پتہ جی۔ اچھا جی، اور اگر اس نے تیسری صورت خود رکھا اور پھر کیا ہو گیا تو یہ خلاف پر ہے۔ طرفین فرماتے ہیں یادہ کوئی نہیں ہے، او وہ بھول گیا نا سے یار متن چیڑ پڑے مسئلہ، یہ خلاف ہے۔ تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کیا کرے؟ وضو کر کے اعادہ کرے نماز کا۔ بلا تھی اچھا جی، اذا ناسیا، اذا مقید کیا مسئلے کو کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ ظن میں نہیں جائز اس کے لیے تیمم بالاجماع۔ ظن ہوئے نا کہ پانی ہے تو پھر نہیں جائز، پھر تو تلاش کرے گے۔ فی رحلہ، فی، اور اگر ہو پانی برتن میں اس کی اپنی پشت میں، یا لٹکایا ہوا گردن میں لوٹا، یا رکھا ہوا اس کے سامنے سواری پر پھر اس کو اور تیمم کیا اس نے تو نہیں کافی اس کو، اس لیے کہ یہ بھولا ہے ایسی شے کو جو بھول اور گالج پایا کنڈ دے مشکل دی اور سامنے پانی بندہ بھول میں گیا تو پاس نہیں اعتبار کیا جائے گا اس کے نسیان کا۔ آج کا دور ہوتا مسائل جدیدہ تحقیق، نئے نئے مسائل کی تحقیق، مسائل جدیدہ میں سے یہ بھی ہو جی وہ بھول سکتا ہے، وہ فون کے ساتھ اس طرح مگن تھا اس کو پتہ ہی نہیں، وہ اندر امریکہ ہی چلا گیا، ٹرمپ دے پجامے جا سر تنیا سو تو بھول گیا تو پانی اگرچہ انہیں کنڈ تے مشکیزہ چاہیا سی بھول ہی گیا جی، مشکیزہ کنڈ تے لدی تیمم کر کے نماز پڑھ لے جی۔ مسائل جدیدہ میں سے ایک جدید مسئلہ جی، کیوں جی جدیدہ ہے نا، موبائل نہ لگا سی، واہ بھائی اجدی جدیدہ نے سارے۔ اچھا جی، اوکے دے گیا بس۔ اور اگر پانی لٹکایا ہوا ہے اکاف پر اور پلانے نال ان دی لکڑ نہ لمکایا ہے، ہن سنیں جی، بس اگر ہے وہ سوار کیے اور پانی کجاوے کی پچھلی لکڑی میں لٹکایا ہوا ہے جی، تو اونٹنی بٹھائی، پانی کو بھول گیا، اونٹنی بٹھائی تو نیچے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، اور سمجھ آ گیا جی، پچھلے پاسے پانی لکڑی نہ لمکایا سی جی، تو کافی ہے اس کو طرفین کے نزدیک، اس لیے کہ بھول گیا اس شے کو جو بھول سکتی ہے۔ اور اگر وہ سائق ہے، کیا ہے پیچھے سے چلا رہا ہے تو پانی بھی پیچھے بدھا ہے تو نظر آ رہا ہے کہ کوئی نہیں، لوٹا نال تھڑم کرتا جاتا ہے۔ بس اگر پانی کجاوے کے اگلے حصے میں ہے تو کافی ہے اس کو پھر بھی کن کے نزدیک، اور اگر پچھلے حصے میں ہے کجاوے میں تو نہیں کافی اس کو، جیسا کہ ذکر کیا اس کو امام محبوبی رحمہ اللہ نے۔ والخلاف فيما إذا وضعه بنفسه أو وضعه غيره بأمره وذکرہ في الوقت وبعده سواء۔ چلیں جی، اور خلاف اس صورت میں ہے جب رکھا پانی کو خود یا رکھا پانی کو اس مسافر کے غیر نے لیکن اس کے حکم کے ساتھ، اے وضعہ غیرہ بعلمہ بامرہ او بے، لیکن پتہ ہے کہ پانی رکھا گیا جی، سمجھے ہی، اور یاد کرنا اس کا وقت میں اور بعد وقت کے برابر ہے، یعنی جس میں اختلاف ہے نا، خواہ وقت کے اندر یاد ہے یا بعد یاد ہے، طرفین کے نزدیک نماز ہو گئی ہے اور یاد کریں جی، سمجھے جی۔ لہو أنه واجد للماء فصار كما إذا كان في رحله ثوب فنسيه، ولأن رحل المسافر معدن للماء عادة فيفترض الطلب۔
امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ مسافر واجد للماء ہے جی تیمم تو تھا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً ان کو تو پانی موجود ہے جی یہ واجد للماء ہے تو پس یہ ہو گیا جیسا کہ جب ہو اس کے سامان میں کپڑا تو ننگا جانا پیا سی کپڑا موجود سی تو بس بھول گیا کپڑے کو اور بین سور کے لیے اور نماز پڑھ لی پھر یاد آیا اس کو تو یہاں یہ ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے کپڑا پہن کر سمجھیے جی اور دوسری دلیل اور اس لیے کہ مسافر کا سامان یہ عادتاً مادن للماء ہوتا ہے کیونکہ جڑے بندے سفر تے چلتے ہیں باقی سامان ہے نال پانی بھی نہیں جاندے نے جی لوڑ پیندا ہے لہذا فلا یجوز والاعادہ تو لہذا فرض ہے طلب کرنا فرض ہے شاباش تو فقولہما لا قدرتا لیکن اندر جڑا قول ہے نا یہ نہیں فائدہ دیتا بعد اس تقریر کے بھئی علم تو بغیر کیوں نہیں بندہ سفر پانی کول تلاش کرے کیوں نہیں سو کیتا جی اگے والا ہما پھر کرنے ہمانا بزرگا بس اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ نہیں قدرت بغیر او غریب بھول گیا ہے جب علم میں نہیں تو قدرت کیسی ہے تو سہ طرفین فرماتے ہیں اور یہی مراد ہے وجود کے ساتھ یہی یعنی وجدان مشروط انتفاع اس کا فی جواز تیمم کہ پانی کوئی نہیں خواہ بھول گیا یا ہے کوئی نہیں ہے یہی مراد ہے بے وجود سے کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا بھی پانی مل گیا یعنی انہوں یاد ہے یا پانی ہے یہ مراد ہے جی باقی جواب ہو نقطہ ثانیہ کہ اس کا سامان جو ہے وہ تو پانی کے لیے ہو اس میں ہوتا ہے خام خواہ اور سامان کا پانی تو تیار رکھا گیا ہے شرب کے لیے نہ کہ استعمال کے لیے تو مسئلہ تو بس مسئلہ صوب جو مکیس لے پیش کیا تھا بھی ننگے نماز پڑھی ہے تو دوبارہ کیا کرے وہ سب کا اتفاق ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مسئلہ صوب بھی خلاف پر ہے مسئلہ ہے اندہ بھی یوسف نماز دورائے صاحب طرفین کے نزدیک نماز اگے ولو کا نام بطہارت اور اگر مسئلہ صوب بالاتفاق ہو کہ اگر ننگے نماز پڑھ لیے کپڑا بھول گیا بعد میں یاد آیا کپڑا میرے کول سی تو کپڑا باندھ کر نماز پڑھنی فرض ہے اعادہ کرے یہ تینوں اس کے اتفاق ہے تو پھر فرق بیان کریں گے کس میں پانی کے بھولنے میں اور کپڑے کے بھولنے میں فرق ہے وہ فرق کیا ہے اور اگر ہو یہ مسئلہ اتفاق پر تو سطر کا فرض فوت ہوا تھا لا الہ وہ ننگے جو نماز پڑھی ہے تو خلیفہ تو کوئی نہیں ہے اس کا کس کا کپڑے کا جی تو لہٰذا اس لیے نماز دہرائے اور طہارت بالماء جو ہے فوت ہوئی ہے خلیفے کی طرف اور وہ کیا ہے کوئی نماز اس نے بغیر طہارت کے تھوڑی پڑھی ہے تیمم کر کے پڑھی ہے تو پھر یہ فرق آ گیا دونوں صورتوں میں میرے یارو اچھا جی اور مسافر جب بھول گیا پانی اپنے سامان میں پس تیمم کر لیا اس نے اور نماز پڑھ لی اس نے پھر یاد آیا یاد کیا اس نے پانی کو انہیں معنی لفظ جی ویسے پھر یاد آ گیا اس کو پانی میرا اردو جملہ ہے جی تو یعنی ثم ذکر الماء تو نہ اعادہ کرے نماز کا کیویں وضو کر کے ہند ابی حنیفہ و محمد رضی اللہ عنہما اور فرمایا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعادہ کرے نماز کا منع کر اس نے اور مسافر جب بھول جائے پانی کو اپنے سامان میں اور خلاف
اس صورت میں ہے جب رکھے پانی کو خود یا رکھے پانی کو مسافر کا غیر مسافر کے امر کے ساتھ یا امر کے بغیر لیکن مسافر کو پتہ ہو، اور یاد آنا پانی کا یا یاد کرنا مسافر کا پانی کو، پھر مفعول محذوف ہوئے گا وقت میں اور وقت کے بعد برابر ہے، منع کر۔ اور خلاف اس صورت میں ہے جب رکھے پانی کو خود یا رکھے پانی کو اس مسافر کا غیر مسافر کے امر سے، اور یاد آنا پانی کا وقت میں اور وقت کے بعد برابر ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے لیے یہ ہے کہ مسافر واجد للماء ہے، پس ہو گیا جیسا کہ جب ہو اس کے سامان میں کپڑا، پس بھول گیا اس کو تو کیا کیتا انہیں ننگیا، پھر ابھی کیا کرے وہ بال اتفاق ہے کہ ادا کرے، لیکن آگے تفصیل آئی ہے۔ اور اس لیے کہ مسافر کا سامان معدن ہے، یعنی جگہ پانی دی پانی کے لیے عادتاً پس فرض ہے طلب کرنا۔ جی امام یوسف رحمہ اللہ کے لیے یہ ہے کہ مسافر واجب للماء ہے، بس ہو گیا جیسا کہ جب وہ اس کے سامان میں کپڑا تو بھول گیا وہ اس کو، اور اس لیے کہ مسافر کا سامان معدن ہے پانی کا عادتاً، بس فرض ہے طلب۔ اور طرفین کے لیے یہ دلیل ہے کہ نہیں قدرت بغیر علم کے، اور یہی مراد ہے وجود سے، اور شرح رہندی ساری ہے، اور رجل سامان کا پانی معدن تیار کیا گیا ہے، یعنی رکھا گیا ہے پینے کے لیے نہ کہ استعمال کے لیے۔ اور کپڑے کا مسئلہ اختلاف پر ہے، اور اگر ہو اتفاق پر تو پھر فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ پس سطر کا فرض فوت ہوا لا الہ خلف، اور طہارت بالماء فوت ہوئی ہے خلیفے کی طرف، اور وہ تیمم ہے۔ اور دیکھو نا مَلَئَنَّ الْمُسَافِرَ، جی یہ نکتہ اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ تین فصول ثلاثہ تینوں کیا وہ ہے، اور وہ یہ کہ جب رکھے پانی کو خود یا رکھے پانی کو اس کا غیر اس کے حکم کے ساتھ، یا رکھے پانی کو اس کا غیر اس کے امر کے بغیر، اور وہ اس کو، تو یہ تینوں صورتیں خلاف پر ہیں۔ اور وہ روایت ہے امام محمد رحمہ اللہ سے، روایت الاصول کے غیر میں معدن للماء، اور ہر وہ شے جو معدن و پانی کا عادتاً فرض ہے متیمم پر پانی کا طلب کرنا اس جگہ میں اس معدن میں، فیفترض الطلب، اور اسی لیے تو واجب ہے اعادہ جب پڑھی اس نے نماز کپڑے نجس کے ساتھ، یا ننگیا پڑھی، یا نجاست عقیقیہ کے ساتھ پڑھی، تین مسئلے ہو گئے، لیکن بولنے والا تھا پانی کو، تو بعد میں اس کو جو نا ناس بھی نجاست کے ساتھ پڑھی تو پانی کو بھولا ہوا تھا، اب تین مسئلے بکھرے نہیں، اور بھولا ہوا تھا پانی کو، اور کپڑا جو ہے نا نجس کے ساتھ طاہر کپڑے کو بھول گیا تھا اپنے سامان میں، تو باوجہ پائے جانے طلب کی اشتراط کی علت۔ سنا جی یعنی اگر اس نے نماز پڑھی کس کے ساتھ؟ ثوب نجس کے ساتھ، ثوب نجس ہے اور دوسرا پاک کپڑا پڑا ہوا ہے، تو پھر نماز کا اعادہ کرنا ہے، یا اس نے نماز پڑھی ننگیا کپڑا سامان میں تھا بھول گیا تھا تو دوبارہ پڑھنی ہے، یا بدن پر کوئی نجاست لگی ہوئی تھی اور پانی کو بھول گیا تو بعد میں پانی یاد آیا تو نماز دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی ہے۔
نہ وضو تو تھا، یہ صفائی کر کے نماز دوبارہ پڑھنی ہے، کیونکہ طلب کی شرط کی علت موجود ہے کہ اس کے پاس پانی ہے جی، وہ معدن للماء کی وجہ سے فیفترض الطلب، اور وماء الرجل کی رحل، تقریر اس کی یہ ہے کہ مسافر کا سامان معدن عادتاً تیار کیا گیا کس کے لیے؟ پینے کے لیے یا استعمال کی۔ دو صورتیں، اول تو مسلم ہے کہ پینے کے لیے تو ہے، مسلم ہے غیر مفید ہے جی، اول مسلم وہ فائدہ نہیں دیتا کس کا کہ وضو کرے، اور ثانی جو ہے وہ ممنوع ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کس کے لیے؟ استعمال کے لیے نہیں ہوتا بلکہ پینے وغیرہ کے لیے ہوتا ہے جی۔ مسئلہ تو صوب، تقریر اس کی کہ حکم اس میں ہمارے نزدیک مثل پانی کے ہے، لہذا یہ ہمارے خلاف حجت پیش نہیں ہو سکتی۔ جس طرح پانی میں ہمارا اختلاف ہے کہ نماز ہو گئی ہے، اس طرح ننگیا نماز پڑھی ہے، کپڑا بھول گیا، یہ نماز بھی ہو گئی ہے۔ وَلَوْ كَانَ عَلَى الاتفاق، یعنی یہ کہ فرق دونوں کے درمیان موجود ہے، سنیں، بس کس لیے نہیں جائز؟ یہ کہ ہو حکم مضاف کدھر فارق کی طرف نہ کہ، لہذا کیا صحیح نہیں ہے، کیا صحیح نہیں ہے۔ تیبل ایسا کر لی مانا اگے۔ وليس على المتيمم طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء، لأن الغالب عدم الماء في الفلوات ولا دليل على الوجود ولم يكن واجدا۔ اور ستواں مسئلہ جی آخری، حکم طلب المتیمم الماء، کہ جہاں وہ موجود ہے تو وہاں دائیں بائیں پانی تلاش کرے یا یہی تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اور نہیں لازم تیمم پر۔ سوال ہے متیمم ہے، وہ لکھا ہے بھی نہیں جس نے تیمم کا ارادہ کرنا ہے یہ مراد ہے باعتبار ما یعولو، اور نہیں لازم اس شخص پر جو تیمم کا ارادہ کرتا ہے، کیا نہیں لازم پانی کا طلب کرنا، جب کہ نہ غالب ہو اس کے ظن پر یہ کہ اس کے قریب قرب میں پانی ہے۔ اور یہ فقہا کی اصطلاح ظن غالب، ویسے ظن ہوتا ہی غالب ہی ہے، تو یہ بول دیتے ہیں کیا ظن غالب بھی، کو اس کا ظن غالب یہ نہیں ہے کہ اس کے قرب میں کیا ہے؟ پانی ہے، اب اس پر لازم نہیں ہے کہ خواہ مخواہ کیا کرے، لہذا یہی تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو ٹھیک ہے۔ وجہ اس لیے کہ غالب عدم ما ہوتا ہے فلوات میں، وہ مسافر ہے، جنگلوں میں اکثر پانی نہیں ہوتا جی، تو لہذا ٹھیک ہے، سنیں جی۔ اور نہیں کوئی دلیل کس پر؟ وجود ما پر، تو لہٰذا یہ واجد للماء نہ ہوا، تو فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً جب ہو جائے تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ہوتا ہے جی۔ اے گل سمجھ گئے؟ او بے خود وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ پہ ہماری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے فَلَمْ تَجِدُوا، یہ تقاضا کرتا ہے عدم وجدان، یہاں طلب کوئی نہیں ہے کہ بے طلب کیا تو نہیں ملا، بلکہ مطلقاً ذکر ہے جی، سنیں جی، طلب کی قید سے یہ مطلق ہے، تو پس عمل کرے گا یہ فرمان اپنے اطلاق کے ساتھ، یہ دلیل ہے جی۔ اچھا جی، طلب الماء، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ طلب شرط ہے جمیع، پاویں جتھے بھی ہوئے پانی چفیرے لبے جی، نہیں لبا تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھے، اور اگر تیمم کیا اس نے بغیر طلب کے تو یہ نماز اس کو کافی نہیں ہے۔ حجت پکڑی انہوں نے اس مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی فرمان کے ساتھ کہ فلم تاجدو، وہ فرماتے ہیں معنی اس کا یہ ہے کہ فلم تاجدو بعد طلب مان، طلب کے بعد پانی نہیں پایا، وہ یہ معنی کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی دواخنا بے انو شے نہیں لبی، اتتائی آکھتا جی پہلے طلب کی تھی تو نہیں لبی جی، تائی کہ جی
کیونکہ نہیں کہا جاتا غیر طالب کو کیا لم یجد تائیں کہ طلب کیتا تو پھر لم یجد ہوئے جی دلیل پیڈی ہوئی نا شفافی دے جی اذ لم یغلب کیونکہ نہیں غالب اوکے دے گیا اچھا جی امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں سوال کیا میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مسافر کے بارے میں جو نہیں پاتا پانی کیا طلب کرے راستے کی دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے پیچھے میں تلاش کرنے جائے پیچھے تو آیا جو جی بے اگا تو جانا سوجیے سجے کا بھی دور ہے کہ جتنے نماز پڑھنے لگا دائیں بائیں تلاش کرے کہ نہ کرے جی میں نے یہ پوچھا تو فرمایا کہ اگر طمع کرتا ہے اس میں تو پھر فعلا تو پھر تلاش کرے پھر انا بقرب ہی ماءن اور اگر جانے کہ اس کے قرب میں تو نہیں جائز اس کے لیے تیمم اور نہیں لازم متیمم پر پانی کا طلب کرنا جب کہ نہ غالب ہو اس کے ظن پر یہ بات کہ اس کے قرب میں پانی ہے اس لیے کہ یہ لازم نہیں اس کی دلیل اس لیے کہ غالب عدم ماء ہے فلوات میں اور بار اور نئی دلیل وجود پر تو پس نہ ہوا واجد او شاباش جلدی کرو اٹھ لگے نہیں تھے یہ پورا کر لیجیے جی جب تک نہ غالب ہو اس کے ظن پر یہ کہ اس کے قرب میں پانی ہے شاباش یہ کہ غالب عدم الماء ہے فلوات میں اور نہیں دلیل وجود پر بس نہیں ہے واجد وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ هُنَاكَ مَاءً لَمْ يَجُزْ لَهُ لِأَنَّهُ واجد ثم يطلب مقدار الغلبة ولا يبلغ ميلا كي لا ينقطع عن رفقته اور اگر غالب ہو مسافر کے ظن پر کہ وہاں پانی ہے سجے یا کھبے تو یا آگے تو نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ تیمم کرے حتیٰ کہ طلب کرے کہ اس کو بولو چاہ پانی کو یہ کیوں طلب کرے اس لیے کہ یہ بندہ واجد للماء ہے سوال پانی تو کوئی نہیں کہتے ہیں چونکہ غالب ہے ظن پر تو یہ دلیل کی نظر سے واجد للماء ہے یہ غلبہ ظن کی وجہ سے بس سمجھی گل او ویکھو تھلے عاشد کی لکھا نے بے بین غالبہ کے میں بے نشانی کو ویکھی وہ کی ہے سبزہ ویکھیا یا کسی عادل نے خبر دیتی بھی جنے ہوئے تو نہ تیمم کرو اگے پانی ہے گا جے وے او کی کرن لگے او گھلو جو اے مطلب بھی سنیں تو ویکھو واجد اس لیے کہ غالب رائے مثل کس چیز میں وجوب العمل میں غالب رائے متحقق کی طرح ہوتی شریعت میں جی کیا مطلب ہے جی اور اگر غالب آ جائے اس کے ظن پر یہ بات کہ وہاں پانی ہے تو نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ تیمم کرے حتیٰ کہ طلب کرے پانی کو نہیں ملا تو اب نماز پڑھے مل گیا ہے تو اس لیے کہ یہ پانی کو پانے والا ہے کیسے نظر کرتے ہوئے دلیل کی طرف دلیل کون ہے واہ ہو واہ منع کر اور اگر غالب ہو اس کے ظن پر یہ کہ وہاں پانی ہے تو نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ تیمم کرے حتیٰ کہ طلب کرے پانی کو اس لیے کہ یہ پانے والا ہے پانی کو نظر کرتے ہوئے دلیل کی طرف اچھا جی طلب کتنا کرنا ہے او جڑا نا صوفی رہندے علاقے سرکو دے پہنچ جائے طلب کر دیں جی جی پھر طلب کرے اندازہ غلبہ کا کتنا اندازہ اور نہ پہنچے میل کو تاکہ نہ کٹ جائے اپنے ساتھیوں سے ایک غلبہ تلاش کرنا ہے ایشا بس اور ویکھو نا غلبہ کیا ہے
اندازہ ہے اس کے تیر پھینکنے کا. تیر پھینکے نا جوان بندہ چھک کے جتھے جاندہ ہے اینا غلبہ ہے. بعض نے کہا کہ 450 فٹ ہو گیا 300 ذرا جی, یا 400 ذرا تو 600 فٹ ہو گیا. بے نہ تلاش کرے جی. اور سجے کھبے یہ اگے آنے تو پھر تو قافلہ نال ہی ہے جی. وہ جی باقی نماز کو نہیں پڑھنی وہ جی انہوں ہو سکتا تو یمم کر کے پڑھ لی ہوئے پیچھا, یا انہوں کو پانی ہو نہ پانی نال وضو کر کے پڑھ لی ہوئے پانی نہ ملے ہوئے تو ہو سکتا ہے انہوں باقی نال نہیں جوڑنا. کیس صرف جڑا شخص ہے نا اندھی گل کری دے میت اتوں رشتہ دار کہڑے نے جی. چلو جی. اور پھر طلب کرے اندازہ غلبہ کا اور نہ پہنچے میل تک تاکہ نہ منقطع ہو جائے اپنے ساتھیوں سے جی. طلب کرے اندازہ غلبہ اگر رات کا وقت ہے تو اندھیرا بھی ہے ویسے بھی خطرہ ہوتا ہے جی. نہ پہنچے میل تک تاکہ نہ منقطع ہو جائے اپنے ساتھیوں سے. اچھا اب یہاں یہ کہنا رک جاؤ یار میں پانی تلاش کرنا نماز پڑھنی یار تمہیں میرا احساس نہیں ہوتا کھلو جاؤ یار کدے کی تمہیں مسئلہ بن گیا. یہ ہے مسئلہ. تو اپنا کام دوسروں پر نہیں نا بوجھ بنانا. کیا نہیں کرنا دوسروں پر بوجھ نہیں بنانا. کھلو جی ایک منٹ. ملتان وہ میرا سنگھی زندہ سنگھی کلاس دا نہیں وہ مسجد دا جڑا نا سی ایسی وہ جڑی امامت شروع کی تھی تو اندر نا رانا منیم اج بھی وہ زندہ جا کے پوچھ لو. وہ میرا ہم عمر ہی تقریباً تھوڑے 1-2 سال چھوٹا ہے. وہ تو قسم چاہتا سے کہتا استاد محترم یہ لوگ بدماشی کرتے ہیں کہ بس والوں نے بس نہیں روکی. اس نے کہا جی میں جب سفر کرتا ہوں تو میں پہلے اندازہ لگاتا ہوں کہ نماز کا وقت کہاں آئے گا. میں ٹکٹ ہی اتنی لیتا ہوں اترتا ہوں نماز سکون سے پڑھتا ہوں پھر بس پر بیٹھ کر سفر شروع کرتا ہوں. اس نے کہا جی میری زندگی کا ریکارڈ ہے میں نے کبھی لمبی ٹکٹ لی ہی نہیں ہے. اگر صبح نماز کے بعد گیا ہوں تو پھر مجھے پتہ ہے کہ زور تک کتنا وقت ہے یا رات. اگر یہ زور سے عشاء تک کا وقت ہے تو میں نے کبھی اس طرح ٹکٹ نہیں لی کہ میری جو نماز قضا ہو جائے. تو کہا لوگ بدماشی کرتے ہیں. ہمارے ملک میں تو اتنی بسیں روڈ پر چلتی ہیں جی ہے ہی کوئی نہیں ہے جی. یہ تو اسی یار روپے تو راجنپور کی کٹھی لینی 10 نمازاں بچے لگیاں جان جی کوئی پرواہ نہیں جی. لیکن دسے بھی ملتان کا بندہ جی بھی زندہ ہے ہو سکے جی میں سفر کرنا ہو تو میرا قانون ہے کہ نماز میری قضا تے ضائع نہیں ہونی چاہیے جی. لیکن ایک احساس اللہ اکبر. چلو جی کر لیں ترجمہ.